بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 نومبر سن 1902۔ حضرت اقدس علیہ السلام پہلے شیخ رحمۃ اللہ صاحب سے ان کے حالات سفر دریافت فرماتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آپ پگڑ سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ شیخ صاحب نے سنایا کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ ہم سے ملا نہیں۔ شیخ صاحب کو ایک اور فرزند ان کی یورپین منقوہ سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس کا نام حضرت اقدس کے ارشاد کے مطابق عبداللہ رکھا گیا ہے، اس کے حالات دریافت فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ لندن میں وہ اول ولد الاسلام ہے۔ بعد ازاں طاعون اور ٹیکے کا ذکر ہوتا رہا۔ حضور نے فرمایا آخر کار آسمانی ٹیکہ ہی رہ جائے گا۔ جمعے کے بعد فرمایا رات میں نے محمد حسین اور چکڑالوی کے متعلق جو مضمون لکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں یعنی چکڑالوی اور مولوی محمد حسین میرے سامنے موجود ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ خسف القمر والشمس فی رمضان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور آلاء سے مراد میں خود ہوں۔ 25 نومبر سن 1902۔ بعد ادائے نماز مغرب لوگوں کا دستور ہے کہ وہ پروانہ وار گرتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک قدم آگے ہو جاؤں تاکہ حضرت اقدس کے دہن مبارک سے جو کلمات طیبات نکلتے ہیں وہ اچھی طرح سن سکوں۔ یہ کشمکش دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ آپس میں مل جل کر بیٹھ جاؤ، جس قدر تم آپس میں محبت کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ مضمون زیر قلم کی نسبت ایک استفسار پر ارشاد فرمایا کہ یوں ہی امتحاناً میں نے دیکھنا چاہتا کہ کچھ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں، مگر چاندی حروف لکھنے کے بعد سر کو چکر آ گیا اور میں گرنے کے قریب ہو گیا۔ مصر کے اخبار اللواء نے کشتی نو میں مدرجہ آیت نمبر 1 کا ذکر کر کے اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کو پتہ نہیں کہ ما من دائن الا ولہ دواؤن حدیث میں ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے ہمارے مطلب کو نہیں سمجھا اور پہلی آیت کو دیکھ کر صرف اپنے اندرونی بغض کی وجہ سے ایک شاعرانہ مذاق میں مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ ہم دواؤں سے کب انکار کرتے ہیں؟ ہم تو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے میں فوائد رکھے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعاون کے متعلق ہمیں قبل از وقت سمجھا دیا ہے کہ یہ اس کا حقیقی علاج ہے اور یہ امر اس نے ہمیں بطور نشان کے دیا ہے، تو اب ہم نشان کو کیسے مشتبہ کریں؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی نشان دے تو اس کی بے قدری کرنا صرف معصیت ہی نہیں بلکہ کفر تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، حفظ مراتب کا لحاظ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آتا، یا افراد ہے یا تفرید۔ خیر اب اس کے مقابلہ میں بھی لکھنے کا عمدہ موقع مل گیا ہے۔ بہتر ہے کہ ایک اشتہار میں مختصراً اپنے دعوی اور دلائل لکھ دیے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تبلیغ کا کوئی عمدہ ذریعہ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دشمنوں کے ہاتھوں سے تبلیغ کراتا تھا۔ کوئی شاعر آتا تو شعر کہہ جاتا، لوگ برے برے پیراؤں میں آپ کا ذکر کرتے مگر سعید روحیں انہی کے الفاظ سے آپ کی طرف کھینچی چلی آتی۔ یہ ہمیشہ سنت اللہ ہے۔ بٹالہ میں طاعون کا ذکر سن کر حضور نے فرمایا یہ سرزمین بہت گندی ہے، خوف ہے کہ کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی مصیبت کے وارد ہونے پر ڈرتا ہے۔ جو امن کے وقت خدا تعالیٰ کو نہیں بلاتا، خدا تعالیٰ اسے مصیبت کے وقت نہیں بلاتا، اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے، صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے، اپنے اعمال کو سنوار کر بجا لاتا ہے۔ یہی سعادت کے نشان ہیں۔
درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے۔ فرمایا اصل میں انسان جوں جوں اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے اور یقین میں پکا ہوتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے خود علاج کرتا ہے۔ اس کو یہ ضرورت نہیں رہتی کہ دوائیں تلاش کرتا پھرے، وہ خدا تعالیٰ کی دوائیں کھاتا ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کا علاج کرتا ہے۔ بھلا کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں دوا سے فلاں مریض ضروری شفا پا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دوا الٹا ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ بعض وقت تشخیص میں غلطی ہوتی ہے، بعض وقت دواؤں کے اجزاء میں غلطی ہو جاتی ہے، غرض حتمی علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خدا تعالیٰ جو علاج فرماتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے اور اس سے نقصان نہیں ہوتا، مگر یہ بات ذرا مشکل ہے، کامل ایمان کو چاہتی ہے اور یقین کے پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود معالج ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ دانت میں سخت درد تھا، میں نے کسی سے دریافت کیا کہ اس کا کیا علاج ہے۔ اس نے کہا کہ موٹا علاج مشہور ہے، علاج دنداں اخراج دنداں۔ اس کا یہ فقرہ میرے دل پر بہت گراں گزرا، کیونکہ دانت بھی ایک نعمت الہی ہے، اسے نکال دینا ایک نعمت سے محروم ہونا ہے۔ اسی فکر میں تھا کہ غنودگی آئی اور زبان پر جاری ہوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس کے ساتھ ایمان درد ٹھہر گیا اور پھر نہیں ہوا۔ غرضے کے لوگ اعتراض کے واسطے دوڑتے ہیں، حقیقت کے واسطے نہیں دوڑتے اور نہ اسے دیکھتے ہیں۔ اعتراض کی صورت کوئی نظر آ جائے تو اس کے واسطے عید ہو جاتی ہے۔ ہم نے کشتی نوح میں کہاں لکھا ہے کہ دوائیں لغو ماض ہیں؟ ٹیکہ نہ کروانے کی صاف وجہ لکھی ہے کہ چونکہ ہمیں آسمانی ٹیکہ لگایا گیا ہے جو کہ ایک نشان ہے، اس لیے اس مادی علاج کو خدا تعالیٰ کے نشان میں مشترک کر کے ہم شرک کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے۔ حقائق اپنے محل پر ہی چسپاں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے روزہ کیسے خدا تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا موجب ہے، لیکن اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے تو کیا وہ ثواب کا مستحق ہوگا یا کسی عذاب کا؟ ان لوگوں نے ہمارے متعلق ذرا سوچ سے کام نہیں لیا۔ اگر تقوی اور نیک نیت ہی کام لیتے اور سوچتے تو اتنا غوغا نہ کرتے، بلکہ ان کو حق سمجھ آ جاتا اور وہ ہلاک نہ ہوتے۔ خدا تعالیٰ نیک نیت کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت اقدس کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ موضع مد میں محمد یوسف صاحب کا پانی بند کرنے اور تعلقات لین دین، گفتگو، سلام پیام سب ترک کرنے کی تحریک جاری ہے، اس لیے ان کے گھرانے کو سخت تکلیف ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ آسمان پر دیکھتا ہے، ان کو اس کا اجر دے گا اور تکلیف دینے والوں کو سزا دے گا، یوں ہی ان کو چھوڑتا نہیں۔ جنات کے وجود اور ان کی معرفت، اشیاء منگوانے اور کھانے کا سوال ہوا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، عرفان نہیں۔ نیز جنات کی ہمیں اپنی عبادت، معاشرت، تمدن اور سیاست وغیرہ امور میں ضرورت ہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمدہ فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ انسانی عمر بہت تھوڑی ہے، سفر بڑا کڑا اور لمبا ہے، اس واسطے زیادہ راہ لینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ بیہودہ محض اور لغو کاموں میں پڑے رہنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی صلح کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ بات یہ ہے کہ نرے الفاظ اور باتوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دلوں میں نہ کاٹ دے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہی ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہ عالمگیر موت جو آئی ہے اس کا علاج بجوز ایمان کے سیکل کرنے اور یقین کے جلا کے ہرگز ممکن نہیں۔ یہ طاعون زمینی چیز نہیں ہے کہ زمین اس کا علاج کر سکے، یہ آسمان سے آتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ رزق من السماء ہے، سابقہ انبیاء کے وقت بھی یہ بطور عذاب کے ایک نشان ہوتا رہا ہے۔ پس اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اس کی انتہائی غایت تک پہنچا دو۔ اس کے آنے سے پیشتر خدا تعالیٰ سے صلح کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، دعاؤں میں لگو۔ اس مرض طاعون کی کوئی دوا نہیں ہے، مرض ہو تو دوا ہو، یہ تو ایک عذاب الہی اور قہر ازلی ہے۔ بجز تقوی کے اس کا اور کیا علاج ہے؟ یاد رکھو کہ اگر گھر بھر میں ایک بھی متقی ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کے پیارے گھر کو بچائے گا، بلکہ اگر اس کا تقوی کامل ہے تو وہ اپنے محلے کا بھی شفیع ہو سکتا ہے۔ اگرچہ متقی مر بھی جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے،
مگر ایسے وقت میں جبکہ یہ موت ایک قہر الہی کا نمونہ ہے اور بطور نشان کے دنیا پر آئی ہے، میرا دل ہرگز شہادت نہیں دیتا کہ کوئی متقی اس ذلت کی موت سے بھرے متقی ضرور بچایا جاوے گا۔ فرمایا میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم نرے اس بیت پر ہی بھروسہ نہ کرنا، اس کی حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے تب تک نجات نہیں۔ قشر پر صبر کرنے والا مقصد سے معروم ہوتا ہے۔ اگر مرید خود عامل نہیں تو پیر کی بزرگی اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ جب کوئی طبیب کسی کو نسخہ دے اور وہ نسخہ لے کر طاق میں رکھ دے تو اسے ہرگز فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ فائدہ تو اس پر لکھے ہوئے عمل کا نتیجہ تھا جس سے وہ خود معروم ہے۔ کشتی نوح کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ یوں تو ہزاروں چور، زانی، بدکار، شرابی اور بدماش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیا وہ در حقیقت ایسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امتی وہی ہے جو آپ کی تعلیمات پر پورا کاربند ہے۔ فرمایا یہ طاعون کو مرض نہیں ہے، صرف لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے، تو اب اس کے سیدھا کرنے سے سیدھا نہ بنو بلکہ خدا تعالیٰ کے واسطے سیدھے ہو جاؤ تاکہ شرک سے بری رہو۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے صرف غریب لوگ ہی مرتے ہیں، یہ ایک اور بدقسمتی ہے۔ بجائے عبرت پکڑنے کے الٹا اعتراض کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف بیماری ہے، اس کو نماز روزے اور نیکی بدی سے کیا تعلق ہے، ڈاکٹروں سے علاج کروانا چاہیے۔ غرضے کے بے باکی کی یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، اور طاعون تو خدا کا ایک آئینہ ہے جس میں خدا اپنا چہرہ دکھائے گا۔ یاد رکھو طاعون کا نام خدا نے رحمت نہیں رکھا کہ اس سے مرنے والا شہید ہو، یہ تو زمانہ تحدی کا ہے، بطور نشان کی آئی ہے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق کر کے جائے گی، اس کا نام رجز ہے، اور میرے الہام میں بھی اسے غضب کہا گیا ہے۔ آج سے 1300 برس پیشتر قرآن مجید میں اس کی خبر ہے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، سورہ نمل آیت 83۔ یعنی جب گمراہی اور ضلالت کا زمانہ ہوگا، ایسے وقت میں لوگوں کا ایمان خدا پر صرف بچوں کے کھیل کی طرح ہوگا، تب ہم ان میں سے ایک کیڑا نکالیں گے جو ان کو کاٹے گا۔ غرض یہ طاعون خدا تعالیٰ کا ایک قہر ہے جس سے بچنے کے واسطے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنی نجات کا آپ سامان کرے۔